بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب یہ وائرس پھیلا اور پھیلنا شروع ہوا، ہمارے جو پاکستان ہندوستان کے جو دنیا، اور یہ فضول کاموں میں دنیا کے اور لوگ نہیں پڑے، کسی سے نہیں سنا ہوگا، نہ مصر سے نہ اردن سے، وہاں بھی ہر قسم کے لوگ رہتے ہیں، صوفی بھی رہتے ہیں، دیگر لوگ بھی رہتے ہیں، کسی سے، لیکن یہ فضولیات میں ہمارے ملک کے لوگ پڑ گئے، ساری توپوں کے دانے سعودی حکومت کی طرف کر دیا، چھوٹے سے لے کر بڑا تک۔ ارے اپنے حالات کو تو دیکھو، دن رات سعودیہ ایسا، سعودیہ ایسا، سعودیہ ایسا، سعودیہ ایسا۔ بھائیو، یہ ایک چھوٹا سا ایک مقالہ، بہت چھوٹا سا لکھا ہے مدینہ یونیورسٹی کے ایک طالب علم حافظ عبد الرحیم نصر اللہ، مدینہ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ بات تو مسلم ہے، کنفرم ہے کہ ہمارے علماء اور حکام کی بصیرت جہاں ختم ہوتی ہے، وہاں سے سعودی عرب کے علماء اور خادم الحرمین کی بصیرت شروع ہوتی ہے۔ اور بات صحیح کہا۔ اللہ تعالیٰ اس ہمارے بھائی کو، ابن نصر اللہ اور حافظ عبد الرحیم، اللہ ان کو برکت عطا فرمائے۔ دیکھیے، جب کوئی اس پہ توجہ نہیں دے رہا تھا، مسجدیں کھلی ہوئی تھیں، لوگ آ جا رہے تھے، ایران کے اندر ان کے زائرین آ رہے تھے، دنیا میں اور جگہ جا رہے تھے، اور سعودیہ میں ابھی چند ہی کیس تھے، لیکن انہوں نے فوراً مسجد کو بند کر، دور اندیشی دیکھیے، بند کر دیا۔ صحیح کہا اس نے، جہاں ان کی بصیرتیں ختم ہوتی ہیں، وہاں سے وہاں کے علماء کی بصیرت شروع ہوتی ہے۔ آپ خود سوچئے بھائیوں، اگر یہ کھلا رکھتے، اب دیکھیے سعودیہ کی بہت ساری پیاری اور زبردست باتیں۔ سب سے پہلے حرمین شریفین کے دروازے لوگوں کے فائدے کے لیے بند کیے۔ بھائیو، آپ سوچئے اگر یہ دروازہ بند نہ ہوتا، جو باہر سے حاجی، جو باہر سے معتمرین آئے ہوئے تھے، جن میں سے 72 ترکی کے پکڑے گئے، یعنی ان کے ہوٹلوں میں جب ان کی چیکنگ ہوئی یا ان کے چیک اپ کیا گیا تو پتہ چلا ان 72 کو کورونا وائرس موجود ہے۔ آپ سوچئے 72، یہ پھر ایک آدمی 10 کو لگاتا، 10 آدمی 100 کو، 100 آدمی 1000 کو، 10,000 کو، پوری یہ مملکت وائرس زدہ ہو جاتی۔ کتنا اچھا کیا، اور اس انسانیت کا فائدہ۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ بھائی اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو بھی بچانے کے لیے کہا ہے، اگر وہ بچا رہے ہیں، لیکن وہ تو خود بچ سکتے ہیں، ان کے پاس تو بہت سہولیات ہیں۔ وہ تو غریب عوام کو بچانے کے لیے، دنیا کے جو بہت سارے غریب لوگ وہاں پہنچے ان کو بچانے کے لیے، کتنے لوگ وہاں گئے ہوئے تھے، کتنے وہاں پر عمرہ کرنے والے تھے جو اس سے متاثر ہو کر ان کی لاشیں گرتی، اور آپ پسند کرتے اس کو؟ کبھی پسند کرتے، لیکن دن رات گولے پھینک رہے تھے سعودیہ کی طرف۔ بھائیوں، اگر سعودیہ کا یہ جو انہوں نے قدم اٹھایا یہ غلط تھا، تو دنیا کے جو بہت ہی ترقی یافتہ ممالک ہیں، انہوں نے پھر اس قدم کو کیوں اٹھایا؟ اور یہ قدم تو رسول اللہ نے فرمایا اٹھانے کے لیے، یہ رسول اللہ نے فرمایا اس جگہ مت جاؤ، اس جگہ میں مت جاؤ جہاں پر وائرس پھیلا ہے، طاعون پھیلا ہے، اور وہاں سے نکلو بھی مت۔ اور اسی چیز کو پوری دنیا نے اس وقت اپنے، جرمنی نے اپنا لیا، سارے سرحدیں بند کر دیں، امریکہ نے، دنیا کے، چائنا نے سب سے پہلے، اور بھائیو سعودیہ کے اور بھی بہت سارے۔ دیکھیے سعودیہ کے ان اجراءات اور ان اقدامات کی وجہ سے آپ ایئرپورٹ میں جائیے، آپ دیکھیں گے کہ دنیا کے بہت سارے ممالک کے جو مسافرین وہاں پہنچتے ہیں، ان میں ان کی لسٹ موجود ہے کہ فلاں فلاں جرمنی سے آئے گا، اٹلی سے آئے گا، فلاں جگہ سے آئے گا، ایران سے آئے گا، اس کا فل چیک اپ ہوگا، لیکن سعودیہ اس میں شامل نہیں ہے۔ انہی اقدامات کی وجہ سے اللہ کے فضل و کرم سے سعودیہ کو اس لسٹ میں شامل نہیں کیا۔ اور بھائیو، اسی طرح سعودیہ نے یہ اس کی دیکھیے عظمت، دیکھیے اس نے وہاں رہنے والے جتنے لوگ ہوں، چاہے وہ وطنی ہوں یا غیر وطنی ہوں،
ان سب کا علاج فری رکھا. یہ لکھتے ہیں کورونا وائرس سے امت مسلمہ کو بالعموم اور اپنے ملک کے عوام کو بالخصوص بچانے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے سعودی عرب کے علماء کرام نے ڈاکٹروں سے مشورے کیے. کئی دن تک طویل مشاورت کے بعد قرآن و سنت کی نصوص کی روشنی میں مسجدوں میں نماز با جماعت پر پابندی لگا دی. لیکن یہ جب پابندی لگائی تو پاکستان میں آصف جلالی جیسے متعصب اور دیگر مولویوں نے خادم الحرمین شریفین کے خلاف خوب پروپیگنڈا شروع کر دیا، حتیٰ کہ ائمہ حرم کے ایمان پر بھی انگلیاں اٹھائیں. بعض لوگوں نے ائمہ حرم کے ایمان پر بھی انگلیاں اٹھائیں، یہ کہ ان کا ایمان کمزور ہے، یہ ایسے ویسے ہیں. اور انہی مولویوں کے شانہ بشانہ بعض سلفی بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ان کی خدمات کو بھول گئے کہ ان کے اسلاف کے ساتھ کیا ان کے ساتھ تعاون نہیں کیا وہاں کی گورنمنٹ نے. کبھی دیکھا ہوگا کہ پورا ایک جہاز کسی کے لیے بھیجا ہو؟ شاہ فہد نے بھیجا تھا کہ نہیں بھیجا تھا؟ ایک آدمی کے لیے، اور اسی کے خلاف پھر ہم زبان چلائیں اسی کے لیے. اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے، جس میں سلفی دیوبندی سب نظر آئے جو سعودیہ کے حکام اور علماء کے خلاف تنقید کرتے رہے. لیکن وقت نے ثابت کر دیا کہ ان کا فیصلہ بالکل صحیح تھا اللہ کے فضل و کرم سے. بھائیو، اس وقت ہمارے وطن عزیز میں لکھ رہے ہیں بھائی، ہمارے وطن عزیز میں ہمارے کروڑ پتی ایم پی ایز اور این جی اوز غریب کو ایک صابن دے کر سیلفیاں بنانے میں مصروف ہیں. دکاندار موقع کا فائدہ اٹھا کر 10 والی چیز 100 میں فروخت کر رہے ہیں. وہاں سعودی عرب کے صرف ایک شیخ، یہ تو صرف ایک، اور کتنے ہوں گے آپ شمار نہیں کر سکتے. یہ دنیا میں اتنی بڑی بڑی مسجدیں کن لوگوں نے بنائی ہیں؟ سعودیہ اور خلیج کے ممالک کے لوگوں نے. اللہ کے اٹلی چلے جائیے، وہاں بھی مسجد ملے گی تو انہی کی بنائی ہوئی. اندلس میں ملے گی تو انہی کی بنائی ہوئی مسجدیں ملیں گی، اور انہی کو گالی دیتے ہیں. تو بھائیوں، ایک شیخ نے کورونا وائرس سے لڑنے کے لیے 170 ملین ریال امداد دینے کا اعلان کیا، اور مکہ کے اندر 2 ہوٹل وزارت صحت کے حوالے کر دیے. ہے کسی کے اندر اتنی جرات؟ اور ایک عجیب بات دیکھیے، اس وقت ہر جگہ ریٹ بھر رہے ہیں چیزوں کے، لیکن سعودیہ کے اندر ریٹ اسی طرح ہے اللہ کے فضل و کرم سے. ہماری صوبائی اور وفاقی حکومت جہاں چین سے آئے ہوئے ماسک کی تقسیم پر دست و گریباں ہیں، لکھ رہے ہیں وہ، وہاں سعودی عرب عملی میدان میں کھڑا ہے. سعودی عرب نے کورونا سے نپٹنے کے لیے عالمی تنظیموں کو دعوت دی. اللہ اکبر! یہ انسانیت کا مسئلہ ہے، پورے انسانوں کی فلاح بہبود اور ان کی حفاظت کا مسئلہ ہے. تو اس نے عالمی تنظیموں کی، جس میں اقوام متحدہ، عالمی صحت تنظیم کے علاوہ بہت سارے ممالک شرکت کریں گے. کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے WHO کو سب سے پہلے سعودی عرب نے عطیہ دیا. سعودی عرب کہتے ہیں ہمارے موبائل فون میں نیٹ ورک کی جگہ اسٹے ایٹ ہوم لکھ رہا ہے. اسٹے ایٹ ہوم یعنی اپنے گھر میں ٹھہرے رہو. سعودی عرب نے ایران والا کام نہیں کیا. یہ دیکھ لیجئے، جو دن رات ایران کا نام لیتے ہیں، رہتے یہاں ہیں، بحرین میں رہتے ہیں، پاکستان میں رہتے ہیں، لیکن ان کی ساری عقیدتیں، ساری ولا، ساری عقیدگی اور سارے جذبات اور ساری حمایت اس کے لیے ہے، ایران کے لیے ہے. لیکن اس نے کیا کیا؟ لکھتے ہیں کہ سعودی عرب نے ایران والا کام نہیں کیا. جیسے انہوں نے کہا تم جاؤ، پاکستان بھیج دیا. ان کو وائرس زدہ بنا کر، وائرس کی فیکٹریاں، کورونا کی فیکٹریاں بنا کر تفتان کے سرحد سے پاکستان بھیج دیا. اور پھر وہاں سے ان کے جو جذباتی بھائی تھے، جو جذباتی لگاؤ رکھتے تھے، ان کے ہم مذہب، انہوں نے ان کے لیے راہیں کھولیں. زلفی بخاری
اور ایک اور صاحب کوئی زیدی کر کے ان کے لیے راہیں نکالی اور پورے پاکستان میں پھیل کر لوگوں کو وائرس زدہ کرنے لگ گئے. اگر وہیں رکھتا جیسے سعودیہ نے رکھا, وہاں بھی تو بہت سارے ان کا علاج کر رہا ہے خود ہی, لیکن نہیں. تو یہ لکھتے ہیں کہ ایران والا کام نہیں کیا سعودیہ نے, لیکن لاکھوں کی تعداد میں وہاں کام کرنے والے پاکستانی عوام اور پڑھنے والے طلباء کو اپنے پاس ہی رکھا, اور کام کرنے والوں کو فی الحال اقامہ اور ویزا فیس بھی معاف کر دیا, جبکہ بہت زیادہ ہو چکی تھی. اور وبا سے آنے والے مالی بحران کے باوجود مملکہ کے مختلف یونیورسٹی میں پڑھنے والے لاکھوں غیر ملکی طلباء کو ماہانہ وظیفہ 850 سعودی ریال کے حساب سے جو ایک مہینے کا کروڑوں میں بنتا ہے, ان کو ویسے ہی دیا جا رہا ہے, نہیں روکا. اسی طرح یہ سہولت ان طلباء کو بھی دی جا رہی ہے جو وہاں پڑھتے ہوئے فارغ ہو گئے تھے. مثلا اب انہوں نے اپنے گھر جانا تھا. ہمارے دینی مدرسوں کے دینی یونیورسٹی کے جو سال وہ ختم ہوتا ہے رمضان سے پہلے, تو اب انہوں نے اپنے گھر جانا تھا, امتحانات ہو گئے تھے, تو اس طرح یہ ہو گیا, تو ساری سرحدیں بند ہو گئی, فلائٹس بند ہو گئی, تو اب وہیں ہیں. اب ان کا کوئی تعلق تو نہیں, تم تو فارغ ہو گئے ہو, تم کو سرٹیفکیٹ مل گیا, اب تم اپنے ملک جاؤ. سعودیہ کی اب کریمی دیکھی ان لوگوں کی کہ ان فارغ ہونے والوں کو بھی وظیفہ دے رہے ہیں, ان کو بھی وظیفہ دے رہے ہیں. جب فارغ ہوتے ہیں تب بھی کئی ہزار ریال ان کو دیتے ہیں, اور ابھی ان کو وظیفہ جاری ہے کہ یہیں رہیں گے نا, ہمارے ساتھ ہی رہو. اللہ اکبر. تو بھائیو, ان سب باتوں سے آپ یہاں کے علماء اور حکام کی دینی عقل اور بصیرت اور سنجیدگی کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں. مگر پھر بھی ہماری تنقید کی توپ ہمیشہ سعودیہ کی طرف رہتے ہیں. اگر اس کا چوتھا حصہ ہی ترکی یا ایران کرتا تو آج سعودی فوبیا کے شکار لوگوں نے اردگان اور روحانی کو ثریا پر پہنچا دیا ہوتا. جو کام سعودیہ نے کیا, اس کا چوتھا حصہ یہ لوگ کرتے انسانیت کے لیے, تو یہ لوگ کیونکہ بہت زیادہ بولتے ہیں, بہت چرب زبان ہیں, اور جھوٹ بولنے میں بھی بعض ان میں بہت ماہر ہیں, تو ان دونوں کو بہت اوپر پہنچا دیتی. لیکن یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں سعودیہ نے کتنا کام کیا. میں ایک بات اور بتاؤں, سعودیہ نے, اب دیکھیے دوسرے ملکوں کا اندازہ, انسانیت کا درد کس کے دل میں, آپ اس سے فیصلہ کیجئے. میں اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں بھائیو, کہ برطانیہ نے اپنے اسٹوڈنٹس سے کہا یا اپنے غیر ملکیوں سے کہا کہ اگر آپ کو پریشانی ہے تو سفارت خانے آنے کے بجائے, یعنی برطانیہ کے سفارت خانے آنے کے بجائے, یہ ایک مثال دے رہا ہوں, اس طرح کے بہت سارے ملک ہیں, یورپ سب اس طرح افراتفری پھیل گئی ہے, تو آپ جو خیراتی تنظیمیں ان سے رابطہ کریں, ہمارے پاس مت آئیں, ہمارے پاس نہیں آئیں, آپ خیراتی تنظیموں سے رابطہ کریں. اٹلی میں کیا ہو رہا ہے کہ بھئی ہم صرف نوجوانوں کا علاج کریں گے, بوڑھوں کو مرنے دو. بوڑھے انسان نہیں. ومن احیاها فکانما احیا الناس. اسلام تو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ایک آدمی کو آپ نے بچایا, بوڑھا ہو, جوان ہو, بچہ ہو, عورت ہو, مرد ہو, پوری انسانیت کو آپ بچا رہے ہیں. اللہ کیسے رحم کرے گا, ایسے ظالم ہو چکے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں نہیں, بوڑھوں کو مرنے دو, نوجوانوں کو بچاؤ. اللہ اکبر. اور سعودیہ, اس نے انسانیت کی ہمدردی کی ایک مثال قائم کر دی اس دور میں. اب اپنے ملک میں جو کیا آپ نے دیکھا, جو معتمرین, جو مسافرین ہیں, کوئی اور ہوتا جیسے ایران کا, نکلو ادھر سے, لیکن انہوں نے وہیں رکھا. سارا خرچہ علاج اپنے خرچے پہ کر رہے ہیں. اور اب آپ دیکھیے, اور ایسے لوگوں کو چاہیے کہ سنیں اور اپنی اصلاح کریں, تھوڑی اپنی زبانوں کو ایسے لوگوں کی طرف جو موحد ہیں. اصل میں جو ان لوگوں کے دلوں میں بعض لوگوں کی دشمنی ہے وہ صرف توحید کی ہے, سعودی گورنمنٹ سے نہیں. آل سعود تو کہتے ہیں اور بہت ان کو برا بھلا کہتے ہیں. اصل چیز یہاں پر مزار کیوں نہیں ہے, یہاں شرک کیوں نہیں ہوتا, یہاں خرافات کیوں نہیں ہوتی, بدعات کیوں نہیں ہوتی, ہماری مرضی کے چیزیں کیوں نہیں چلتی جیسے ہم کرتے ہیں. اصل یہ ہے, اصل چیز جو دشمنی ہے قرآن و سنت سے ہے, توحید سے ہے. تو آئیے سنیے, سنتا جا اور شرماتا جا. انہوں نے اب دیکھا نا کہ برطانیہ جیسا جو ایک کسی وقت میں
پوری دنیا پہ اس کی حکومت تھی. اس نے کیا کہا کہ ہمارے پاس مت آؤ, خیراتی اداروں میں چلے جاؤ. اٹلی کا کردار آپ کے سامنے ہے, اندلس کا کردار, اسپین کا آپ کے, جرمن کا آپ کے سامنے ہے. لیکن سعودیہ کا, انہوں نے اپنے ملک میں جو کیا وہ آپ نے سنا. غیر ملک میں اپنے طلباء, ان سے کہا کہ اگر تم کو پریشانی ہے, کوئی معاملات ہیں, ہمارے سفارت خانے سے رابطہ کرو اور اپنے گھر میں رہو. سفارت خانہ ان کے پاس جاتا ہے, وہ جب فون کرتے ہیں تو سفارت خانہ اپنی گاڑی, بڑی سی مرسیڈیز گاڑی, اچھی سی عالیشان گاڑی, اپنے طلباء کو, اپنے ہم وطن جو ہیں سعودی, ان کو بلانے کے لیے, تم آؤ ہمارے اپنے گھر سے, وہاں سے نکل کے ہمارے پاس آ جاؤ, ہماری گاڑی میں آ جاؤ. اچھے سے ہوٹل میں ان کو ٹھہراتے ہیں. گورنمنٹ نے کہہ دیا ان کو اچھا کھانا کھلاؤ, اچھی طرح رکھو, ان کا سارا علاج معالجہ کرو وہاں پر ہمارے خرچے پر. بھائی انسانیت کی خدمت ہے. اللہ اکبر. اور پھر جب فلائٹ آپ کی بک کر رہے ہیں, جب فلائٹیں چلنی شروع ہو جائیں گی, آپ کو ہمارے ٹکٹ پر طلباء کو اور جو لوگ ہیں ان کو بھیج دیے جائیں گے. بھائیو کوئی مثال ہوتا ہے ایسی پیش کرو. اللہ اکبر. اس مشکل کے وقت میں انسانیت اور اخلاق کا اندازہ اس مشکل گھڑی میں ہوتا ہے جو سعودیہ کے لوگوں نے, سعودیہ کے حکام نے, سعودیہ کے علماء نے یہ کر کے بہت بڑا احسان کیا. بھائیو حرم شریف کے دروازے بند کر کے وقتی طور پر, اور اگر اسی طرح کھلا رہتا تو آپ سوچئے کہ یہ دنیا کے ہر خطے سے وہاں لوگ آتے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں آتے ہیں, پھر ہزاروں کی تعداد میں جاتے. سعودیہ کہتا ہے مریں کوئی بات نہیں, ہم نے اپنا پیسہ بنانا ہے, ان کے آنے جانے, ان کے ٹکٹیں, یہ وہ ہمیں ملے گا, ہمارا جہاز چلے گا. انہوں نے یہ نہیں دیکھا, بند کر دیا. اگر یہ چلتا رہتا تو آپ سوچئے یہ جو 72 ملے, اور اس کے علاوہ اور بھی دنیا کے جو وہاں وائرس زدہ لوگ ہوتے, وہ ان سے لوگوں کو لگتا پوری دنیا, ایک جو کہہ رہے ہیں کہ چوتھائی دنیا یا 44% مر جائیں گے, پھر سمجھیے کہ 80% لوگ مر جاتے ہیں. لیکن سعودیہ نے پوری انسانیت پر بہت بڑا احسان کیا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے, اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ